اس پیرنٹ ڈاکیومنٹ کی موجودگی میں ہوتا ہے. اب ایشو یہاں پر یہ ایک تو بات ہوگی کہ آپ فردر کورس آف ایکشن کیا ہے وہ بتا دیں. دوسرا یہ کہ جو ہو چکا ہے اس کو انویسٹیگیٹ کون کرے گا. رائٹلی سو جو آپ نے بتایا کہ نہیں یہی ہوگا جی کہ یا کمیشن بنے گا, اور جس طرح مالک صاحب نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جج صاحبان کہہ رہے تھے کہ نہیں جی ہم نہیں چاہتے کوئی ایجنسی اس کو انویسٹیگیٹ کرے. وہ ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ آئی ایس آئی کے لوگوں کے اوپر اگر الزام ہے تو ان کو آئی بی کے لوگ تو انویسٹیگیٹ نہیں کریں گے بھی تو اٹ لینڈ اپ نیکسٹ ٹو نتھنگ. اب ایشو یہاں پر یہ ہے کہ اگر کوئی کمیشن بنتا ہے جس کو ٹرمز آف ریفرنس بھی سپریم کورٹ دے دیتی ہے, عزت مآب چیف جسٹس صاحب دے دیتے ہیں, سب کچھ بنا دیتے ہیں, میں آئی وڈ لائک ٹو بی پروون رانگ, اور مجھے بڑی خوشی ہوگی جب آپ یا مالک صاحب مجھے بتائیں گے کہ نہیں یار منیب آپ کی پریڈکشن یا آپ کی اسیسمنٹ غلط تھی. دیکھیں کتنا بڑا یہ ٹرننگ پوائنٹ ہمارے ملک میں آ گیا ہے کہ ایسا کمیشن بنا ہے اور ایسی انویسٹیگیشن ہوئی ہے کہ ونس اینڈ فار آل چیزیں سیدھی ہو گئی ہیں. ود ڈیو رسپیکٹ جو بھی بنے گا اس کے پاس ایگزیکٹو فورس نہیں ہوگی. بدقسمتی سے ہم ایک ایسے ملک کے اندر, ایک ایسے معاشرے کے اندر اور ایک ایسی اسکیم آف تھنگس کے اندر رہتے ہیں جہاں پر ادارے موجود ہیں بٹ ان کے پاس کیونکہ ایگزیکٹو فورس نہیں ہے, اور ایگزیکٹو فورس کہیں اور لائے کرتی ہے, when I say کہیں اور لائے کرتی ہے, does not mean the Prime Minister's office or the cabinet, I am talking about somewhere else. So جب وہاں پر یہ چیزیں موجود ہوں تو پھر آپ جتنی مرضی کان کو اس طرف سے پکڑیں, گھما کے پکڑ لیں, کوئی اتنا بڑا فرق پڑے گا نہیں. اس میں منیب میں اگر آپ کو تھوڑا سا ایڈ کروا دوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کل اسی حوالے سے ایک بات کی, وہ میں ویٹ کر رہا تھا کہ اس کو میں کدھر انوالو کروں ڈسکشن میں, لیکن آپ نے بات کی ہے تو اس سے وہ جڑ جاتی ہے. کل میرے خیال میں وہ ڈان ٹی وی پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے, تو یہ جب سوال ہوا تو ذرا دیکھیں کہ آپ پریڈکشن آپ دے رہے ہیں منیب, تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا پریڈکشن دی, ذرا سنیے. مالک صاحب, رانا ثناء اللہ کی آپ نے ہائپر ریئلسٹک پریڈکشنز. فہد صاحب اسے کہتے ہیں ہونر عام ہے. فہد, I want to add something. جی مالک صاحب. یار دیکھیں مجھے جب سو موٹو ہوا نا تو میرا پہلا ریاکشن یہ تھا, میں نے کہا یار دیکھیں یہ جو کمیونیکے آیا نا شام کو سپریم کورٹ کا جس میں فیض آباد دھرنے کی بات ہوئی ہے, کیونکہ لا منسٹر نے اس کا ذکر نہیں کیا, کیونکہ کیبنٹ میٹنگ میں ڈسکشن نہیں ہوا, تو میرا خیال ہے چیف جسٹس صاحب برا مان گئے ہیں. اور ناؤ ہی از میڈ اے اسٹیٹمنٹ کہ ایک تو مجھے سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ اتنا کرٹیسزم ہو رہا ہے, اور ان لوگوں نے میرے سے جو وعدے کیے ہیں انہوں نے اس کا ذکر تک نہیں کیا, تو ریاکشن میں سو موٹو ہوا ہے. لیکن آج آئی واز شاکڈ جب میں نے دیکھا کہ بھائی بلایا بھی آپ نے وزیر اعظم کو, کمیشن کی بات بھی آپ نے کی, نام بھی آپ نے دیے. اگر یہ ساری چیزیں آپ کی رضا سے ہو رہی تھیں تو پھر آپ نے سو موٹو کیوں کیا؟ اٹ جسٹ ڈزنٹ میک سینس. کیونکہ اگر آپ سو موٹو کا مطلب تھا کہ آپ نے کمیشن کو انڈرمائن کر دیا, وہ تو اس کے بعد میں پھر آ گیا لیٹر ان کا تصدق جیلانی صاحب کا, انہوں نے ریکیوز کیا. نا امیجن کریں کہ جیلانی صاحب نے اسے ریکیوز نہ کیا ہوتا پھر کیا سچویشن بنتی. وہ کمیشن بنا ہوا تھا, فارمر چیف جسٹس اس کو ہیڈ کر رہے تھے, کرنٹ چیف جسٹس صاحب نے اڑا کے اس کو سو موٹو بنا دیا. اگر جس ملک میں ابھی بھی اگر تو سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے اس بیسس پہ بیٹھنا ہے کہ کیونکہ میڈیا میں ریاکشن آ گیا اور سوشل میڈیا پہ آ گیا, تو پھر تو اللہ ہی رحم کرے. میرا تو خیال تھا کہ یہ معاملے اتنے سیریس ہیں کہ پوائنٹس آف لا پہ ڈیسائیڈ ہونا چاہیے. آج میں کورٹ کے اندر بھی سوشل میڈیا اور میڈیا کا سن رہا تھا. سو ایک طرف آپ خود کمیشن بنوا رہے ہیں, بطول کا بھی یہی پوائنٹ تھا مالک صاحب, بطول واز ایگزیکٹلی سیئنگ دی سیم تھنگ. سو یو نو doesn't make sense. This is not how Supreme Courts are supposed to function. اسی لیے, اور ایک بات میں کمپلیٹ کر دوں, آپ نے چلیں جی بڑا ہائی پارٹ کمیشن بنا دیا اور پھر آپ نے اس کی کوئی ڈائریکشنز بھی آ گئیں, وہ ایگزیکٹو نے امپلیمنٹ نہ کیا تو کیا کریں گے آپ؟ 2017 کا فیصلہ بھی نہیں ہوا آپ کے پھر معذرت کے ساتھ مالک صاحب پھر ایک امپلیمنٹیشن, جی مالک صاحب معذرت کے ساتھ تو پھر ایک امپلیمنٹیشن کمیشن بن جائے گا عمل درآمد کے لیے جیسے ماضی میں ہوتا رہا ہے. سو یہ مجھے آئی ٹینڈ ٹو ایگری, مجھے لگ رہا ہے کہ اب صرف سچویشن ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور جب سپریم کورٹ کا اس پہ سٹیمپ لگ جائے گا تو بہرحال وہ اس جو ڈیفیوز سچویشن ہوگی اس کی لیجٹیمیسی ریلیٹیولی بڑھ جائے گی. لیکن اگر آئی ریئلی ڈونٹ تھنک کہ دس از گوئنگ اینی ویئر. اچھا بٹ لیکن منیب مالک صاحب کہہ رہے ہیں, اور مالک صاحب اور رانا ثناء اللہ دونوں ان اگریمنٹ ہیں کہ دس از ناٹ گوئنگ اینی ویئر, یعنی ہونا کچھ نہیں ہے. بٹ اگین دیکھیں کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا وہ بھی ایک ریلیٹیو ٹرم ہے. سو فار ایگزامپل اف یو لک ایٹ اٹ فرام آج سے 2 دن پہلے جو بحث ہو رہی تھی منیب کہ یہ 6 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں, they've gone on a limb, انہوں نے اتنا بڑا سٹیپ لے دیا ہے, اب ان کو سپورٹ مل نہیں رہی, اور یہ دونوں یہ سارے 6 کے 6 جو ہیں یہ اکیلے رہ جائیں گے.
آج میرے خیال میں ایک وکٹری تو ہوئی عدلیہ کے لیے کہ سپیریئر جوڈیشری جو ہے وہ کہہ رہی ہے ہم نے انسٹیٹیوشنل رسپانس دینا ہے. آج منصور علی شاہ صاحب نے یہ کہا کہ ہم نے اس معاملے میں ایز این انسٹیٹیوشن رسپانس دینا ہے تاکہ کسی بھی لیول پہ کسی بھی جج کو اس طرح کے معاملات کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو اگر وہ سارا کچھ نہیں بھی ہوتا, 26 تاریخ کو نہیں پتا تھا, 26 تاریخ کو یہ حقیقت آشکار نہیں تھی کہ انسٹیٹیوشنل رسپانس دینا ہے. لیکن چلیں وہ فار سم ریزن اینڈ آئی ایگری وتھ یو کہ فار سم ریزن معاملات چینج ہوئے, لیکن منیب ہو گئے چینج, آج ہیئرنگ ہو گئی. اب جوڈیشری از ان اے بیٹر پوزیشن دین ویئر دے ور لیٹس سے اے ڈے اگو. بات یہ ہے فہد صاحب کہ ایک تو جب چیف جسٹس صاحب, دو باتیں, ایک تو چیف جسٹس صاحب نے آج جو سماعت ہو رہی تھی اس میں ایک بات انہوں نے یہ کی کہ جی اگر آپ ناٹ آن مائی واچ اگر کوئی انٹرفیئرنس ہوگی تو آپ مجھے جیسے ہی رپورٹ ہوگی تو آپ دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے, اور اگر ایسا کچھ ہوگا. نہایت احترام کے ساتھ مؤدبانہ انداز میں کہنا چاہوں گا کہ جناب عزت مآب چیف جسٹس صاحب کرۂ ارض پر, اس کرۂ ارض یعنی زمین پر ہی رہتے ہیں, یہیں پر تشریف فرما ہے اپنے تمام بردر ججز کے ساتھ, مملکت خداداد پاکستان کے اندر تشریف فرما ہے اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے فیملیز کے ساتھ. وہ ٹیلی ویژن چینل بشمول آپ کے جو ہمارے گھروں میں آتے ہیں وہی ان کے گھروں میں بھی آتے ہیں, وہی اخبار جو وہ پڑھتے ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں, وہ بھی اسی زمین کے حصے کے اوپر سانس لیتے ہیں. تو جناب والا پچھلے سال ڈیڑھ دو کے اندر جو ہو رہا تھا, یہ چلے میں اگر ان چیف جسٹس صاحب کو نیرو ڈاؤن نہیں کرتا, میں اوور آل کہہ دیتا ہوں جو پچھلے 5-7 سالوں میں ہمارے ملک میں ہوا ہے وہ کیا چاند پہ ہوتا رہا ہے. آج ہماری عدلیہ خود کو اتنا ڈیورس کیوں کر رہی ہے ریالٹی سے, اور یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ جب تک مجھے لیکن اگر کوئی منیب اگر اچھا اقدام اٹھا لیا تو چلے, دیر آئے درست ہے, آئی ایگری وتھ یو, لیکن اگر کر لیا تو اچھی بات ہے نا, اس کو اپریشیٹ کریں. سر میں بات سنیں, چیف جسٹس مجھے اعتراض کوئی نہیں ہے, بڑی اچھی بات ہے. میں نے تو کہا چیف جسٹس وہ کمیشن بن گیا تھا, ایون دیٹ واز آل رائٹ, یہ پروسیڈنگ ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن آج بھی ایک جگہ پر عزت مآب جج صاحب سے انہوں نے فرمایا ہمارا ایک آرڈر تھا بیل کا ایم پی او کے اندر, ہم نے بیل دے دی لیکن ایگزیکٹو نے اسے فرسٹریٹ کیا. ناؤ ہیئر لائز دا پوائنٹ, ایگزیکٹو نے وائلیٹ کا لفظ استعمال نہیں انہوں نے کیا, پرپزلی نہیں کیا ہوگا, انہوں نے کہا my order was frustrated. That is my point کہ آپ کی سپریم کورٹ آئین کے تابع ہے, کام کر رہی ہے, موجود ہے, لیکن ہمارے ملک میں بدقسمتی سے آئین کی عزت نہیں ہے کیونکہ اس ادارے کے پاس ایگزیکٹو فورس نہیں ہے. اس کا آرڈر وائلیٹ ہو جاتا ہے یا فرسٹریٹ ہو جاتا ہے, وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے. تو ہمیں کون کہے گا, جو میں نے تو رانا ثناء اللہ صاحب کی یہ اسٹیٹمنٹ نہیں سنی تھی, لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کو عرض کر دیا تھا کہ مجھے بہت اچھا لگے گا اگر آپ سب کہیں منیب یو ور رانگ, دیکھو یہ کتنا بڑا سٹیپ لے لیا گیا ہے, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. مجھے یہ بتائیں مالک صاحب, مطلب میں نوٹ کر رہا ہوں وتھ سینس آف الارم کہ آپ بھی اسکیپٹیکل ہیں, منیب بھی اسکیپٹیکل ہیں, بطول بھی اسکیپٹیکل ہیں, میں آئی ایم ان اے مائنورٹی آف ون. مجھے تو لگ رہا ہے کہ آج عدلیہ نے جو کچھ کر سکتے تھے وہ کیا, اچھا کام کیا, دبنگ طریقے سے کیا, فل کورٹ بنا لیا. لیکن آپ تینوں جو ہیں وہ سینسزم کا سہارا لیتے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں ناٹ گڈ انف. نہیں, آئی ایم ویری ہیپی فار دا 6 ججز کہ میں 6 ججز کے لیے بڑا خوش ہوں کہ وہ کل تک جو آؤٹ آن دا لم تھے وہ آن دا لم نہیں ہیں. ان کو ایک گلف کر لیا سپیریئر جوڈیشری نے, اور ان کو اون اپ کر لیا ہے, چاہے بھلے مجبوراً کرنا ہو. لیکن آج بھی آپ دیکھیں نا, جس طرح چیف جسٹس صاحب نے پرانے جوڈیشل کمیشنز ڈسمس کیے, انہوں نے کہا ہمارے پاس تو آئین میں اس کی پاور ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے, بنے سب کچھ ہوئے, یعنی کہ جاگ دے رہنا میرے تے نہ رہنا, ڈو ناٹ لین آن اس. ہم نہیں اس طرح جوڈیشل کمیشن بنائیں گے, جائیں گے ہم وہی جو مقننہ نے پاور دے دیا ادھر. وہ ابھی بھی دیکھ ایگزیکٹو کو رہے ہیں. اور اگر آپ ان کے الفاظ سنیں جو رؤف حسن نے کہے ہیں, وہ بڑے دے ویری ہارش ورڈز بٹ آن مینی لیولز اے رنگ ٹرو. مجھے یہ بتائیے نا, 24 گھنٹے پہلے ایک ڈیسیجن کمیشن کی اور پھر سو موٹو کرنا, ایک بڑی ہیڈ لائن کریٹ کرنا, دے ڈونٹ جیل. اور جیسے لیکن مالک صاحب اگر وہ سو موٹو نہ لیتے تو آپ نے اور منیب نے اور بطول نے کہنا تھا کہ آپ سو موٹو کیوں نہیں لے رہے. اب انہوں نے لے لیا ہے تو آپ تینوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی پہلے کیوں نہیں لیا تھا.
یہ کیا لوگ ہاف ہارٹیڈلی بھی ہے. انہوں نے ریزن بھی ان کی جو بات ہے انہوں نے دو تین چیزیں کیا بار بار بات کی کہ دیکھیں یہ جو سوشل میڈیا اور میڈیا کا پریشر ہوتا ہے یہ وہ یو کوڈ ٹیل کہ یہ کسی اس پریشر کو فیل کرتے ہوئے اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہے ہیں اب سپیریئر جوڈیشری. دیکھیں جو انہوں نے ریزنز دیے کہ میں ایگزیکٹو میں نہیں تھا, ان کی نالج میں چیزیں تھیں, اور اس ججز کے لیٹر میں بھی ہے کہ جب یہ سینئر یہ پیونی جج تھے تو معمولی چیز تو نہیں تھی. بعد میں نے کہا کہ انہوں نے میرے سے کنسلٹ نہیں کیا, مشاورت نہیں کی. عمر صاحب بندیال نے بالکل ٹھیک بات ہے. ہمیں اب میں سے آگے جانا ہوگا. آج بھی انہوں نے I have to be very careful when I talk about the Chief Justice صاحب, ان کی میں عزت کرتا ہوں, لیکن there was too much about me کہ میں پچھلے 4 سال میں فل کوٹ کیوں نہیں ہوا. تو یار میں چلیں آپ نے فل کوٹ کر دیا, اب اچھی بات ہے, اب آگے چلیے. آپ ہمیں صرف یہ سمجھا دیجئے. آئی واز ہوپنگ کہ ہمیں یہ بتا دیتے کہ وہ 24 گھنٹوں میں کیا چیز ہوئی سوائے ٹویٹر کی پریشانی سے یا سوشل میڈیا پریشانی سے. آپ نے کمیشن سے آپ سو موٹو پہ چلے گئے. وہ تو ہمیں سمجھائے نا, اتنا ایکشن, اتنے بڑے فیصلے دوسرے بھی ہیں اس ملک کے مسئلے ہیں. فار ایگزامپل پرائم منسٹر آپ کو ملے, انہوں نے کہا اتنے بلینز پھنسے ہوئے عدالتوں میں, اکنامک ہمارا کرائسس ہے, تو ذرا فل کوٹ ایسے معاملات بھی دیکھ لیں. بالکل ٹیکس کے معاملات کے لیے فل کوٹ ہوتی ہے. ایک فائنل کامنٹ, بالکل آخری منٹ رہ گیا. منیب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ چلیں جس وجہ سے بھی یو ٹرن لے لیا اچھی بات ہے. دیکھیے ہم سارے گفتگو کر رہے ہیں, مالک صاحب, آپ, میں, جج صاحب کے بارے میں, سپریم کورٹ کے بارے میں. وہ جو چودھری ہے جس کے ہاتھ میں گنڈاسا ہے اس کی آپ بات کیوں نہیں کرتے؟ بات یہ ہے نا, اس سے کوئی بات کر سکتا ہے. وہ چودھری ڈاڈا ہے, اس کے ساتھ آپ بات کریں گے, میں کروں گا, مالک صاحب کریں گے, تو ہمارے کھنے سیک دے گا. تو اب وہ چیف جسٹس صاحب کو بھی یا باقی لوگوں کو بھی احتیاط کرنی پڑتی ہے. تو بھائی اتنا کچھ ہی ہے, اتنا کچھ ہی ہو سکتا ہے. آپٹکس بڑے اچھے ہیں. لیکن منیر بس شارٹلی ہمیں بریک کی طرف جانا ہے, ون لائنر دیجیے گا. آپ کو پتہ ہے کہ تحریک ناموس پاکستان, یہ تحریک شروع کب ہوئی تھی اور اس کو چلا کون رہا ہے؟ کیونکہ جو خطوط آ رہے ہیں دھمکی والے, اس میں اس کو مینشن کیا گیا ہے تحریک ناموس پاکستان کو. بس چلیں جی, پتہ نہیں اب وہ اینتھریکس ہے یا ٹیلکم پاؤڈر ہے, جو بھی کسی نے کسی کو بھیجا ہے وہ تو انویسٹیگیشن ہوگی. یار پاکستان میں اتنی ملاوٹ ہے, میں اس لیے منیر فکر مند نہ ہو, پاکستان میں ہر چیز میں اتنی ملاوٹ ہے, اینتھریکس بھی پیور نہیں ہوگا, سو پریشان نہ.